آج ہم ایک ایسے سچے انسلجھے معاملے کی بات کریں گے جس کی شروعات ایک بہت ہی عجیب و غریب تحفے سے ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کا جاسوس کوئی انسان نہیں بلکہ ایک کتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک بالکل عام سا دن ہے۔ ایک پالتو کتا جو اکثر جنگل میں گھومنے جاتا ہے خوشی خوشی دم ہلاتا ہوا واپس آتا ہے اور ظاہر ہے اپنے مالک کے لیے کچھ لایا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی پیاری بات لگتی ہے نا؟ مگر وہ جو تحفہ تھا وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی کھلونا نہیں تھا، وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ اور بس اسی ایک لمحے میں وہ پرسکون سا دن ایک بھیانک انکہے راز کی شروعات بن گیا۔ یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک عام سا گھر ایک ہولناک جرم کے پہلے سراغ سے جڑ جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ مہینوں بعد وہی کتا جنگل سے پھر واپس آیا اور اس بار اس کے منہ میں پنڈلی کی ایک ہڈی تھی۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ پہلی کھوپڑی کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک بڑی ادھوری کہانی کا دوسرا حصہ تھا۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور جب تفتیش شروع ہوئی تو دو اہم باتیں سامنے آئیں۔ پہلی، فورینسک جانچ سے پتہ چلا کہ کھوپڑی اور ہڈی دونوں ایک ہی انسان کی ہیں، اور دوسری جو کہ زیادہ تشویشناک تھی یہ کہ اس شخص کی موت طبعی نہیں تھی، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اب پولیس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، ان کے پاس قتل کا ثبوت تو تھا لیکن نہ تو باقی جسم کا کوئی پتہ تھا اور نہ ہی جائے وقوع کا کوئی سراغ، تو ایسے میں کیس کو آگے کیسے بڑھایا جاتا؟ اور یہیں پر تفتیش ایک ایسا انوکھا موڑ لیتی ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کیس کا واحد سراغ اب خود ایک سوراخ رساں بننے والا تھا۔ پولیس نے ایک بہت ہی غیر روایتی لیکن منطقی منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کیس کی واحد کڑی تو یہی کتا ہے، اگر یہ ہڈیاں لا سکتا ہے تو یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ باقی جسم کہاں ہے۔ تو بس انہوں نے اس کتے پر ایک GPS ٹریکر لگا دیا اور انتظار کرنے لگے۔ جی ہاں، پولیس کا پورا کیس اب اس ایک قدم پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام تفتیشی طریقہ نہیں تھا، یہ تو بس ایک امید تھی جو ایک جانور کی فطرت پر بھروسہ کر کے لگائی گئی تھی، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے اس کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ لیکن کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ یہاں سے صبر اور مایوسی کا ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ کئی مہینے گزر گئے، کتا اپنی معمول کی زندگی گزارتا رہا، ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن ٹریکر سے کوئی بھی اہم سراغ نہیں ملا۔ پولیس کی امیدیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ پورا ایک سال، ذرا سوچیں، ایک قتل کی تفتیش میں 1 سال کا انتظار، یہ کسی بھی کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن تفتیش کاروں نے ہمت نہیں ہاری اور اس 4 ٹانگوں والے جاسوس پر نظر رکھے رہے۔ اور پھر آخرکار ایک لمبے صبر آزما انتظار کے بعد وہ دن آ ہی گیا۔ ٹریکر نے انہیں جنگل کے ایک ایسے کونے تک پہنچا دیا جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور وہیں جھاڑیوں کے بیچ باقی انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ کتے نے آخرکار اپنا کام کر لیا۔ لاش ملنے سے ایک سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن اس نے کئی نئے اور اس سے بھی زیادہ گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔ ایک معمہ حل ہوا تو ایک بڑا معمہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہڈیوں کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا کہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ اسی علاقے کا ایک رہائشی تھا جو کچھ عرصے سے لاپتہ تھا۔ اس دریافت نے کم از کم اس کیس کو ایک چہرہ، ایک نام دے دیا۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مقتول کون تھا، اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کی لاش کہاں چھپائی گئی تھی، لیکن جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ قاتل کون ہے، قتل کیوں کیا گیا، اور اس جرم کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ اتنی کوششوں اور اس عجیب و غریب کامیابی کے باوجود سچ تو یہ ہے کہ آج تک پولیس یہ نہیں جان سکی کہ اس شخص کا قتل کس نے کیا تھا۔ یہ کیس آج بھی فائلوں میں ایک انسلجھے معمے کے طور پر درج ہے، اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کیا ایک کتے کی دریافت سے شروع ہونے والا یہ معمہ کبھی اپنے انجام تک پہنچے گا، یا پھر کچھ راز ہمیشہ کے لیے راز ہی رہ جاتے ہیں۔